اگر بعض لوگوں کو کالا جھنڈا اپنے گھر پر لہراتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو اہل سنت و جماعت کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فلیکس اپنی دکان اور اپنے گھر پر لہراتے ہوئے کیسے شرم آ سکتی ہے؟ اگر ہر مہینے 11ویں کا ختم ہو سکتا ہے تو میں یہاں ڈونگا باغ کی جامع مسجد میں بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو کہ سیدنا غوث اعظم سے تو کہیں زیادہ احسانات امت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور ان کے نام کا ایک فلیکس تو بنتا ہے، ان کے نام کا ایک پروگرام تو بنتا ہے، ان کے نام کا ایک ختم تو بنتا ہے۔ اور یہاں دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید میرے اندر وہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ آپ میں سے جو بندہ بھی شام کے کٹتے مسلمانوں کی ان تصویروں کو دیکھتا ہے، ان بچوں کو جو بہت بڑی بڑی بلڈنگوں کے نیچے آ کر سسکیاں لے کر مر رہے ہیں، کسی گاڑی پر دیکھتے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں، میں بھی بچوں والا ہوں، اور جس کا بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، وہ اپنے بچوں کی محبت میں کیسے تڑپتا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں شام کے ان مسلمانوں پر جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شام کو لازم پکڑ لو، ساری دنیا میں فتنے آ سکتے ہیں، شام میں فتنے نہیں آئیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ مبارک فی شامنا، اللہ مبارک فی شامنا، آج شام کے اوپر جو آپ کا می برسایا جا رہا ہے، اور ملت اسلام اور مسلمان، غیور مسلمان، برما کے مسلمانوں کے لیے تو تم نکلے تھے، آج تمہیں کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ آج کسی کا پناما کا مسئلہ ہو، کسی کا اقامہ کا مسئلہ ہو، کسی کا سپریم کورٹ کا مسئلہ ہو، 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سیاسی تبصرے کرتے رہتے ہو، اور خدا کے بندو کوئی ایک جملہ، خدا کے بندو کوئی ایک نعرہ، خدا کے بندو کوئی ایک ریلی، کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس نکال کے میرے آقا امام الانبیاء کی امت کی کٹتی لاشوں کے بارے میں نکل کر اظہار نہ کرو، اور دیکھو ان تصویروں کو، دیکھو ان بچوں کو، دیکھو ان عورتوں کو، دیکھو ان جوانوں کو، دیکھو ان بوڑھوں کو، کس طرح ان پر مسائل برسائے جا رہے ہیں، کس طرح بڑی بڑی بلڈنگوں کے نیچے دب کے مر گئے ہیں، کس طرح ان کو آج قبریں بھی میسر نہیں ہیں، کفن بھی میسر نہیں ہے، اور ملت سو رہی ہے، امت مصطفیٰ سو رہی ہے، اور ہر کسی کا کاروبار چل رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ مومن، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے میں بھی اگر درد ہوگا پورا جسم جو ہے وہ تلملا اٹھے گا۔ کیا تم اس جسم کا حصہ نہیں ہو؟ کیا تم اس جسم کا حصہ نہیں ہو؟ اور ڈونگا باغ کی تحریک ساز اجتماع پر یہاں علماء کے جمع غفیر ہے، مشائخ کی کثیر تعداد ہے، میں کہتا ہوں اگر آج ہم سیاسی لوگوں کی لڑائیوں میں گر گئے ہیں، اور آج اگر ہم نے شامی مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، میدان محشر میں رسول اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں، اور جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، اور اللہ کا شکر ہے آج ہمیں ہر چوک میں دہشت گردوں کے چندہ جمع کرنے والے کم نظر نہیں آ رہے۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا، شاید آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کہ ہر چوک میں دہشت گردوں کا چندہ جمع کرنے کا کیمپ ہوتا تھا۔ برما میں ظلم ہو رہا ہو تو چندہ یہ اکٹھا کرے، شام میں ظلم ہو تو چندہ یہ اکٹھا کرے، اور سنیوں اب تو تمہارے لیے میدان کھلا ہے، اب تو تمہارے لیے منظر کھلا ہے، اب تو حکومتی ایجنسیوں نے تمہیں
دیا پھر تم گھر میں نہیں بیٹھ سکو گے، اور تمہیں احساس ہوگا کہ وہ شام میں کسی کے بچے نہیں مر رہے، شام میں کسی کی بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں نہیں مر رہی، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور کب نکلو گے؟ اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں، نکل سکتے کیسے ہو؟ کیسے تم نکل سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں تو ہر وقت صبح سے شام تک 24 گھنٹے وہ میڈیا جو شیطان کی آنکھ کی طرح وہ سری دیوی بغیرت کو، اس انڈیا کی اس کنجری کو 24 گھنٹے تمہیں دکھاتے ہیں، اور